الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ اچھا، اس کی آواز بالکل سادہ کر دیں. جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ صدر ضیاء الحق ہمارے مغل پورے کے علاقے کا دورہ کرنے آیا. اس نے علاقے کے کونسلر کے ساتھ مصافحہ کیا. کونسلر صاحب نے وہ تصویر منوا کر اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی. جو بھی آتا کہتا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا تھا. جو بھی آتا کہتا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا تھا. میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا. الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا. اگر کوئی دلیل پوچھتا ہے تو دلیل بھی عرض کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب یہ میلا ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے تھے. میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ فرمانے لگے بھئی بالکل یہ صحیح بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو میرے آقا سے نسبت ہو جائے اس کو نہیں جلاتی. فرمانے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کپڑے کے ساتھ مس کر دیا. بس اس دن کے بعد جب بھی یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آؤ ایک اور دلیل عرض کر دوں. ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر جلوہ افروز ہوئے تو گھر والے روٹیاں لگا رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ آج ہم بھی روٹی لگاتے ہیں. آؤ آج ہم بھی روٹی لگاتے ہیں. یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آج اگر کوئی مرد اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے تو ہم کہتے ہیں یہ رن مرید ہو گیا ہے، بیوی کے نیچے لگ گیا ہے. حالانکہ گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا نہیں، میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کرتا ہے قیامت کے روز رب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یار
ایمانداری سے بتلاؤ یہ عورت میں انسانوں میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر یہ مصیبت میں مبتلا ہے، ادھر روٹی جل رہی ہے، ادھر دودھ ابل رہا ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے، ادھر اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے۔ ارے ایسے مشکل وقت میں اگر مرد عورت کی مدد کرے، عورت دل سے مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ یقین جانو محفل میلاد میں آنے والوں، یہ پہلو کون بیان کرے گا یار؟ یہ کون بیان کرے گا یار؟ کیا ہمارا اسلام صرف 2-3 موضوعات کے اندر ہی بند ہو کرے گے؟ یقین جانو اس قدر جہالت بڑھ چکی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتلا دو، میرا قرض اتر جائے، خوشحالی آ جائے۔ میں نے کہا میں تجھے وہ وظیفہ بتلاؤں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس صحابی کو بتلایا انہوں نے عمل کیا، رب تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اس کو تنگ دست دیکھا تھا، لیکن جب عمل شروع کر دیا رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینے کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر میں بھی آپ کو بتلاؤں، میں نے بھی جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے، لیکن الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے اتنا نوازا ہے کہ میں بیسیکلی ریلوے میں ملازم ہوں، لیکن الحمدللہ غالباً 19 مرتبہ سرکار کے دربار کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا خوش نصیب شاید انسان کوئی ہو، رب تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا۔ تو آپ بھی وہ نسخہ سن لو۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیے دیتا ہوں۔ وہ 3 کام کون کر سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جب گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ دوسرا کام فرمایا گھر میں کوئی نہیں تو خالی گھر کوئی سلام کر دو۔ دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھ لو، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھ لو۔ تیسرا کام فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ یعنی اس کو کس طرح عمل کرنا ہے میں پریکٹیکل بتلا دوں۔ مثلا جیسے میں گھر میں داخل ہوا اونچی آواز سے کہہ دوں السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا خیال ہے کہ یہ عمل مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اچھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا حافظ صاحب یہ پہلا کام بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا بھئی اس میں کون سی مشکل والی بات ہے؟ کہنے لگا یہ آپ نے کہا نا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، تو گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی بیوی کو بھی سلام کر دو، کہتا پھر تو لاگے اسی ہو دے تھلے۔ ہائے ہائے ہائے، اس قدر ہماری سوچیں گری ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں داخل ہوتے مجھے سلام پہلے کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا سرکار کی شان میں فرق نہیں ہے، تیری شان میں کیسے فرق آتا ہے؟ یہ میں آپ کو کڑوی باتیں سنا رہا ہوں۔ ایک بندے سے میں نے کہا اگر مرد عورت کا جھوٹا کھا لے، کہنے کا پھر تو نکاح ہی ختم ہے۔
یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اور کس انداز سے کھاتے تھے سنو ذرا۔ فرماتی ہے میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اور جب مجھے پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھ دیتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے اور پانی نوش فرماتے۔ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میرے سسرال والے اچھے نہیں ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی ان کو؟ کہنے لگا جی میری بیوی کو گھر میں بٹھا لیا ہے، بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار مجھے یہ بتلاؤ ماں باپ اپنی بچی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ گھر اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں، لاکھوں کا جہیز دیتے ہیں، پھر لڑکے کو تحفے، اس کی ماں کو تحفے، اس کے بہن بھائیوں کو تحفے، اس کے رشتہ داروں کو تحفے، ارے سارا کچھ خرچ کر کے اگر انہوں نے بچی کو گھر میں بٹھانا تھا تو شادی کیوں کی؟ اتنا خرچہ کیوں کیا؟ مجھے کہنے لگے جی پھر آپ ہی بتلاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو تیرا کردار اچھا نہیں ہے۔ تیرا اگر اخلاق اچھا ہوتا تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، ارے بچی کو گھر میں بٹھا نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے کہ میری بیوی کو گھر میں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا میں تجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں ذرا۔ ہم اگر اپنی بچی کی شادی کراچی کر دیتے ہیں، وہاں اس کو دنیا جہان کی سہولتیں میسر ہیں، کوٹھی کار بنگلہ نوکر چاکر سب کچھ ہے، لیکن باپ کی جدائی اپنی جگہ ہے۔ اگر بچھڑا ہوا باپ سال دو سال کے بعد بچی سے ملاقات کرنے جائے تو بچی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک دم بھاگی آئے گی، باپ کے سینے سے چمٹ کر رونا شروع کر دے گی۔ میں نے کہا یہ کیفیت ہوگی۔ اور ادھر دیکھو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکہ معظمہ میں ہے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں مدینہ منورہ میں۔ بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے مکہ معظمہ سے چلا ہے، مدینہ منورہ پہنچا ہے، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ اندر سے بیٹی کہتی ہے ابا ذرا باہر ہی ٹھہرے رہنا، میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ اگر اجازت ملی تو ملاقات کروں گی، ورنہ یہیں سے واپس جانا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا ہی مشکل ہے یار۔ باپ باہر کھڑا ہے، دروازہ نہیں کھولا جا رہا۔ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، لگا بستر پر بیٹھنے، بیٹی کہتی ہے ابا ٹھہرو ذرا۔ وہ رک گئے، کیا بات ہے بیٹی؟ بیٹی نے آگے بڑھ کر بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا،
تو نے اچھا کیا طے کر دیا. بیٹی چلا اٹھی, کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے. یقین جانو اگر میں سچی بات بتلاؤں, آج عورتوں کے حقوق صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے جا رہے. بات بات پر گالی گلوچ, اس کے ماں باپ کو گالیاں, اس کے رشتہ داروں کو گالیاں, ذرا ذرا سی غلطی پر مار کٹائی, چل اپنے ماں پیو دے کار, نکل جاتا ہے تو. چلو ایک آپ کو میں حدیث مبارکہ ایسی سناؤں, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار. ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, کسی کے غلام ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا, پوچھا بھئی اپنے غلام کو تو مارتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں, 2 مرتبہ معاف کروں, 3 مرتبہ معاف کروں, میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو روزانہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. یقین جانیے اگر رب تعالیٰ ہمیں پکڑنا شروع کرے, میں کہتا ہوں ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے, ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرو اور ہم بندے کو معاف نہیں کرتے. اگر میں سچی بات کہوں تو یقین جانو ہم نے اسلام کو یہ قصے کہانیاں بنایا ہوا ہے, عمل کے لیے نہیں ہے. کہاں ہم عمل کرتے ہیں؟ یہ واقعہ میرا خیال ہے ہر بندے نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں, اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیتے ہیں, اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے, اور اس آپ کے چہرے پر تھوک دیا ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا جناب مجھے آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا ہے, آپ کو تو چاہیے تھا مجھے اور بے دردی سے قتل کرتے, مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں نے تجھے نیچے لٹایا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی, اور جب میں تیری گردن کاٹنے لگا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی, اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب اس میں میری ذاتی دشمنی شامل ہو گئی. علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں ایمانداری سے بتلاؤ, آج ہماری جتنی لڑائیاں ہیں اللہ کے لیے ہیں یا ذات کے لیے؟ تو نے مجھے بچی کی شادی پہ نہیں بلایا, لڑائی شروع. تو نے میرے گھر میں پیسے کم خرچ کیے, لڑائی شروع. میں تیرے گھر میں گیا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پوچھا, لڑائی شروع. تو میری طرح گھوٹ کے دیکھا تھا, لڑائی شروع. یار ایمانداری سے بتلا, پورے مجمع میں کوئی ایک تو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہے کہ میں فلاں بندے سے اس لیے قطع تعلق کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ سود کھاتا تھا, وہ زنا کرتا تھا, وہ شراب پیتا تھا. آج جتنی ہماری لڑائیاں سب ذات کے لیے. گھر میں جائیں روٹی نہ پکی ہو, وہ بستر وہ چھابی جا رہی ہے, وہ برتن توڑے جا رہے ہیں, گالی گلوچ ہو رہی ہے, کیوں؟ روٹی نہیں پکی جی. یار کبھی بیوی سے اس لیے ناراض ہوئے ہوں کہ تو نے آج نماز نہیں ادا کی؟ ایک مرتبہ
قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان سے کسی نے سوال کر دیا کہ عورت اگر روٹی پکا کے نہ دے مرد کو تو کیا مرد اس پر تشدد کر سکتا ہے، مار پیٹ کر سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتلایا جائے۔ ہر بندے کے کان لگ گئے، دیکھو قرآن و حدیث اس کا کیا جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ سید صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا اگر عورت روٹی پکا کے نہ دے تو مرد کو چاہیے کہ اس کو بازار سے لا کر دے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کو روٹی دینا اور کپڑا دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا اگر عورت روٹی پکا کے نہ دے، ارے مرد کو بازار سے لا کر، اس پر تشدد نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ یار بندوں کی چیخیں نکل گئی کہ ہم تو سمجھے یہی کہ عورت کا مقصد ہی ہے، آئے دن کپڑے دھلے ملیں گے، کپڑے جناب جوتے پالش ملیں گے، چائے بنی بہی ملے گی، اس لیے ہم بیوی کو لائے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر بندہ حاکم ہے، قیامت کے روز اس کی رعیت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ اے عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، یقین جانو میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ایک حصے کے اوپر اگر اب ہم علم عمل کر لیں ہمارا پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایمانداری سے بتلاؤ پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو گالیاں نکالے؟ تو جس کو تو گالیاں نکالا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو تیری بیٹی کو گھر سے باہر نکال دے؟ کیا تو چاہتا ہے تیری بیٹی کو کوئی طلاق دے؟ ارے تو جس کو بار بار طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ چلو آج کے مجمع میں آپ کو ایک اور یہ بھی بات بتلا دوں، ہم عورتوں پر زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے زیادتی کرتے ہیں کہ ماں باپ نے شادی کری، اب انہوں نے واپس کہاں رکھنا ہے، لہٰذا اس کو میں ماروں پیٹوں گالیاں نکالوں، اس نے کون سا میرے آگے میرے سے انتقام لے رہا، کون سا بدلہ لے گی، لہٰذا ذرا ذرا سی غلطی پر مار پٹائی گالی گلوچ، ہم سمجھ رہے اس نے کون سا آگے سے جناب بدلہ لینا ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتلاؤں عورت انتقام لیتی ہے، کیا میں نے کہا؟ اور اس کا انتقام اس قدر سخت ہوتا ہے بندہ ایڑیاں رگڑتا مر جاتا ہے، منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ملتا۔ عورت کا انتقام کیا سنو، ایک جگہ میں نے بیان کیا تو یقین جانو کئی بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کاش ہمیں ابتدا میں پتہ ہوتا تو آج ہمیں یہ حال نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے کہا عورت کا انتقام کیا ہوتا ہے؟ تمہارا خون جو اس کی گود میں پل رہا ہے اس کے ذہن میں سلو پوائزننگ شروع کرے گی، تیرا باپ بڑا ظالم تھا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا کرتا تھا، مجھے گالیاں نکالا، مجھے دھکے دے دے کے باہر نکالتا تھا، میں نے تو تمہاری خاطر زندگی برباد کی، میں نے تو لوگوں کی صفائیاں کر کر کے تمہیں پڑھایا ہے، تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تیرا باپ بڑا ظالم تھا، یہ دیکھ ڈنڈے سے مجھے مارا کرتا تھا، تیرے نانا کو گالیاں نکال، تیری نانی کو گھر میں نہیں گھسنے دیتا تھا۔ اب اولاد جوان ہو رہی ہے، باقی نفرت بھی جوان ہو رہی ہے، اور جب باپ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے اولاد جوانی میں قدم رکھتی ہے، اب باپ لگا بیوی سے کچھ کہنے تو اولاد کھڑی ہو جاتی، ابا ہوں ذرا دھیان نال، اور وقت گیا کہ ماں نو گالا کرنا ہوں ذرا سیدھا ہو جا،
پھر بھاگتے ہیں حافظ جی کوئی تویز دے گا جتے دے دیو، اولاد تے ساری ماں وال ہو گئی ہے، میں تے پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ اب حافظ کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، ارے تو نے اس تربیت گاہ کو اپنا مخالف بنا لیا، وہاں سے جو پنیری نکلے گی تیرے کیسے ہاتھ میں ہو سکتی ہے؟ اور اگر تو اس کے ساتھ بنا کے رکھتا، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا، تو اسی نے پھر کہنا تھا جاؤ بیٹا باپ کا رستہ دیکھو۔ وہ کہیں جی باپ کا رستہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ یہ ماں بتلائے گی، باپ کا چہرہ محبت اور پیار سے دیکھو گے، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو خدا را اللہ سے ڈرو۔ حجۃ الوداع کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ ہم اپنے گھر کا کام کاج کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ارے امام الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ارے ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیفیت کیا ہے؟ اپنے کپڑے کو پیوند خود اپنے دست اقدس سے لگا رہے، اپنی نالین پاک خود سی رہے ہیں۔ آج ہمارا بٹن ٹوٹ جائے تو بیوی کی بھا کی قیامت آ جائے، یار کیا خود نہیں ہم لگا سکتے؟ سرکار کی سنت سمجھ کر اگر خود پیوند لگا لو تو جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے رب تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ آج ہم بھی روٹی لگاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بنائی اور تندور میں لگا دی۔ یہ علیحدہ بات ہے ساری روٹیاں پک گئیں، وہ ویسی کی ویسی لگی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار آگ کا اثر نہیں ہو رہا، فرمایا اس کو میرا ہاتھ لگ گیا، اب آگ کیسے اس کو جلائے؟ یہاں ایک بات میں عرض کروں، ذرا بڑی توجہ سے سننا۔ اصل ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ میں اس کے مطابق چلوں، یقیناً اچھا ہو گیا چلے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرنے لگا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو چیز مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو۔ اگر کپڑے کے ساتھ سرکار کا دست اقدس مس کر دے اس کو آگ، روٹی کے ساتھ لگ جائے تو آگ، یا جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر گیا اس کو آگ نہیں جلا رہی، اور جس ماں کے شکم میں میرے آقا 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہو۔ میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، آج کچھ ایسے بندے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہتے ہیں، اور مجھے اپنے سنیوں پر دکھ ہے، ان کے پیچھے جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یار ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہمارے ماں باپ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن اگر کوئی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں ادا کرتے، اور جو میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیسے نماز ہو جائے؟ تو خدا را ذرا اس کا خیال رکھا کرو کہ جس کے پیچھے میں نماز ادا کر رہا ہوں، جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش ہوگی تو سرکار کے والدین کے صدقے سے ہی بخشش ہوگی۔ ارے جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام چند دن تشریف فرما رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جہاں امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماں کے شکم میں رہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے
کہ میں قیامت کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کر لوں تو اس کو روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا. اچھا ایک آپ کو اور بڑی مزے کی بات بتلاؤں. ایک دن ایسے میں بیٹھا سوچ رہا تھا, میں نے کہا نماز کے اندر بھی تو درود پڑھا جاتا ہے. جب دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے. اذان میں اقامت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے, درود پڑھا جاتا ہے. یقین جانو میری طبیعت اتنا خوش ہوئی, میں نے دیکھا کہ جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود پڑھ لیتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر 5 نمازیں ادا کرنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا, وہاں ایک یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا. اب دیکھو بھائی میری بات سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے. مسلمان سے قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تو بھائی اگر میں گیس لگواؤں, آپ بے شک تیاری نہ کرو, آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا, پتہ نہیں آتا بھی یا کہ نہیں آتا, لیکن وہ آقا کا فرمان غلط. اونچی بول دو ذرا. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت کے روز مسلمان سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا, تو پھر کیا خیال ہے, ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے. تو بھائی اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں, سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ لو جی نسخہ یہ ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے, کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود, تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھئی روٹی سامنے رکھی ہے, اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی, پکڑ کے لے جاؤ گے تو جائے گی, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل. یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی مان جائیں, میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں, رب تعالیٰ کتنا. یہ ہے محفل میلاد منانے کا مقصد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتیں سنی جھوم جام کے, جیسے نعرے لگائے اٹھ کے آئے ویسے چلے گئے. اب سنو نسخے کی, صبح کی ڈوز بھی سن لو. صبح کی خوراک پیشنی ہے کہ ناشتے سے پہلے کے بعد میں, تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھنے لگیا دیر ہو جاتے, میں نے کہا بھائی نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہی ہو نا, تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو, فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی. اگر فجر کی رہ جائے تو شیطان کہتا ہے اچھا ان کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوی تے نہ نماز پڑھ پاوے, لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے اتنی دیر تک ناشتہ. اچھا میرا خیال ہے شیطان کان سے پھونک مارے, بولی نہ کرے نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. بھائی شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی بات ماننی چاہیے نا, آپ کیوں مان رہے ہو؟ چلے میں اتنی رعایت کر دوں, جو شیطان کو اپنا بیلی سمجھتا وہ بے شک نہ بولے, باقیوں کو تو بولنا چاہیے نا. اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لیں گے, اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. پیارے اسلام بھائیو, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھروں میں تلاوت کلام پاک نہیں کرتا, فرمایا اس کا گھر ویران ہے. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ناراض نہ ہونا, اپنے اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑاؤ. کتنے مہینے ہو گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ سیوں کا کیڑا اس کو شہید کرتا جا رہا ہے, اوپر گرد و غبار پڑ رہی ہے.
اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا، وہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر، پھر دیکھنا تیرا دن کیسا پیارا گزرے۔ اور رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو ایک ایسی بات بتا دوں آپ کو، ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی جی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرنا اس کا برا ہی ہو جاتا ہے، اچھے کام میں ہاتھ ڈالنا وہ بھی غلط ہی ہو، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بتلاؤں؟ کہنے لگا جی ضرور بتلاؤ۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھی ہوتے ہیں کہ سیدھے ہوتے ہیں؟ الٹے لکھی ہوتے ہیں نا۔ میں نے کہا اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ پیارے اسلام بھائی، جو بندہ چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ یقین جانو یہ الحمدللہ ایسی کتاب ہے جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے، اور اس میں غسل کا، وضو کا، تیمم کا طریقہ اور نماز کے مسائل اس انداز میں لکھے ہیں کہ الحمدللہ آپ پڑھیں گے خود سمجھیں گے کہ یار ہمیں واقعی ان مسائل کا پتہ نہیں تھا۔ ایک یہ کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد شریف پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے تو جواب نہیں دے پاتے۔ ایک کتاب ہے پیغام مصطفیٰ، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ آج ہمارے کئی عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری رات موبائل فون پر لگے ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں۔ میں نے اس پہ کتاب لکھی کہ لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا نے پیغام کیا دیا ہے۔ ایک یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، اس میں میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق۔ ایک یہ کتاب ہے کیا تقدیر بدل سکتی ہے، اور ایک یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ، خوشحال گھرانہ کیسے ہو۔ ابھی جو آپ نے بیان سنا ہے، اگر لکھا ہوا بیان آپ چاہتے ہیں تو اس کتاب کے اندر میں نے الحمدللہ یہ بتلایا ہے کہ خوشحال گھرانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کتاب ہے شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ آج ایمان کے ڈاکو بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی کہتا ہے حاضر ناظر ماننا شرک ہے۔ میں نے ایسے جوابات دیے کہ الحمدللہ کئی بد عقیدہ سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں۔ ایک یہ کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی ایک بڑی مرض بڑھ گئی، میں نے الحمدللہ اس کا بھی جواب اس انداز میں لکھا ہے کہ کئی بندے جو بیچارے خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے، کتاب پڑھ کے وہ بھی صحیح ہو گئے۔ ایک یہ کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کئی بندے کہتے ہیں اللہ ہماری شارع سے زیادہ کہ ہمیں درباروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے اس کا جواب اس انداز میں دیا ہے کہ الحمدللہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے سیدھے راستے پہ آج۔ ایک یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، یہ اصالِ ثواب کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے۔ ایک یہ کتاب ہے آقا کا حسن اخلاق، اور یہ یقین جانو اتنی اہم کتاب ہے۔ ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے لیکن اخلاق نہیں اپنایا، اور غیر مسلموں نے کلمہ نہیں پڑھا اخلاق اپنایا، وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ہم کلمے کے ساتھ اخلاق اپنا لے، ہر بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔ ایک حج اور عمرے پر کتاب میں نے لکھی ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ آپ کو مکمل سیٹ جن حضرات کو چاہیے، اسلامی بھائی آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے۔ یہ کوشش کریں ہر اسلامی بھائی۔ دکھ والی بات یہ ہے ہمارے گھروں میں ناول ڈائجسٹ بے شمار ہیں، نہیں ہے تو اسلامی کتابیں نہیں، اسلامی کتابیں نہیں تو پھر بچے اسلامی کیسے بنیں گے؟ لہٰذا اپنے گھروں میں یہ کتابیں لے کے جائیں۔ یہ ایک ایک سیٹ آپ ہزار لے لیں، اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا ایک کتاب جون سی مرضی 50 روپے میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔